بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التحری فی الابانی والثیاب، یہ فصل ہے برتنوں اور کپڑوں میں اندازہ کرنے کے بیان میں۔ ابانی جمع ہے، آنیہ کی جمع ہے ابانی، اور ثیاب بھی جمع ہے ثوب کی۔ پھر تحری کرنے کے بیان میں کس میں؟ برتنوں میں اور کپڑوں میں۔ لو اختلط ابان اکثرها طاہر تحری للتوضؤ والشرب وان كان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب۔ دو حیثیتیں، دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو لفظی تحقیق دیکھیں گے۔ لو اختلط ابان، یہاں پر نو کے نیچے دو زیر ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ اختلط فعل ماضی معروف ہے، ابان فاعل واقع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دو زیر اس کے نیچے میں ہے، فاعل کیسے واقع ہے، مرفوع بالفاعلیت کیسے ہے؟ تو حاشیہ میں دیا ہے وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفہ لالتقاء الساکنین، کہ اس کی حالت رفعی کی علامت ضمہ تقدیری ہے، یاء محذوفہ پر ضمہ تقدیری کا ہونا۔ التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا محذوف ہو جاتی ہے۔ اور ابانن کی اصل ابانی ہے، نو یا زرنی، تو اس میں قاعدہ جوارن والا جاری ہوگا۔ جیسے قاضن، آپ نے قباضن قاضن، تو قاضن جاءنی قاضن رأیت قاضن مررت بقاضن، جہاں ضمہ تقدیری والا اعراب جاری ہوا ہے، اس میں منقوص کے اعتبار سے جاء القاضی رأیت القاضیہ میں یا کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو وہی والا قاعدہ یہاں بھی جاری ہے۔ چلیے، یہ تو تھی ایک لفظی تحقیق، نحو میر کے اعتبار سے لغوی تحقیق، اور نحو میر کے وجوہ اعراب کے اعتبار سے قسموں میں سے اخیر قسم کی ایک تحقیق تھی، جس کی طرف میں نے آپ کے توجہ کو مبذول کرایا۔ اب آگے آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف، تو ترجمہ یہ لگائیں گے کہ اگر چند برتن مختلط ہو جائیں، خلط ملط ہو جائے، لو اختلط ابان، اگر چند برتنوں کا آپس میں اختلاط ہو جائے، جیسے بہت سے برتن رکھے ہوئے ہیں، کسی ایک برتن پر کسی کہ نجاست غلیظہ کی چھینٹ وغیرہ آ گئی، اب ہم بھول گئے کہ کون سا برتن پاک ہے، کس پر چھینٹ آئی جو ناپاک ہے، تو کہا لو اختلط ابان اکثرها طاہر، کہ چند برتن، یعنی بہت سے ٹب میں یا بالٹی ہے جس میں پانی ہے، اور الگ الگ برتنوں میں پانی ہے، کسی ایک پر نجاست غلیظہ یا کسی نجس چیز کے کسی نجس چیز کا وقوع ہوا، کوئی نجس چیز گر گئی اس میں، تو اب ہم پاکی ناپاکی کا کیسے اندازہ کریں گے؟ تو اسی سلسلے میں یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر چند برتن خلط ملط ہو جائیں، آپس میں مل جائیں، لیکن اکثر و بیشتر برتن پاک ہو، تو پھر اندازہ کس کے اعتبار سے کیا جائے گا؟ تو کہا تحرا ماضی ہے، باب تفعیل سے تحرا یا تحریہ، تحری سے ہے، تو تحری کرے، اندازہ کرے وضو کرنے کے لیے، تو اندازہ کریں گے وضو کے لیے۔ اگر ہم اس کو ماضی نہ مانیں، فعل مضارع مانیں، تو تتحرا مانیں گے، لیکن یہاں حاشیہ میں دیا ہے کہ فعل ماضی ہے۔ تحرا للتوضؤ، تحرا یعنی تحری کریں گے، اندازہ کریں گے، کس کے لیے؟ وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ لو کا جواب واقع ہے، اسی لیے فعل مستقبل کا ترجمہ لگایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، اور اگر اس کا اکثر و بیشتر ناپاک ہو تو صرف پینے کے لیے اندازہ کیا جائے گا، وضو نہیں کرے گا اس سے، بلکہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم سے کام چلا لے گا۔ تو پھر بھائی جب وضو کرنے کے لیے تحری نہیں کیا جائے گا، اندازہ نہیں کیا جائے گا، اور پینے کے لیے کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کیا جائے گا کہ طبیعت کو
مطمئن کرنا ہے اور جان کا بچانا فرض ہے۔ پیاس کے مارے جاں بلب ہو رہی ہو، اسی لیے فقہائے کرام نے تحری کرنے کا حکم یہاں پر، جبکہ اکثر و بیشتر نجس ہو تو صرف پینے کے لیے تحری کرنے کا حکم دیا، اور پاک و صاف پانی کے موجود نہ ہونے کی صورت میں پانی بالکل ہی موجود نہیں ہے تو تیمم کا حکم ارشاد فرمایا۔ بین الصدرین میں یہ حکم واضح ہے، بل یتیمم من عدم الماء، کہ تیمم کرے گا اس جیسا کہ بالکل پانی ہی موجود نہ ہو اس کی جیسے۔ یہ تو بات ہوئی سرخی کے اعتبار سے برتنوں کے سلسلے میں۔ اب کپڑے والی سرخی کے بارے میں مسئلہ، وفی الثیاب المختلطۃ یتحری، کہ خلط ملط ملتے جلتے کپڑوں میں جو بالکل خلط ملط ہو گیا ہو، پاک و ناپاک کپڑا، اب واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سا کپڑا پاک ہے کون ناپاک ہے، تو کہا کپڑوں میں خلط ملط کیے گئے کپڑوں میں اندازہ کرے گا، سواء کان اکثرھا طاہرا او نجسا، خواہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ پاک ہو یا اکثر و بیشتر حصہ ناپاک ہو۔ اب آگے کی فصل ہے، فصل فی احکام الآبار و تطہیرھا، یہ فصل ہے کنوؤں کے احکام اور اس کے پاکیزہ کرنے کے بیان میں۔ البئر الصغیرہ، چھوٹا کنواں، تنضح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وإن قلت من غیر الألبات كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمی فيها وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا، تو چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ چھوٹا کنواں اسے کہتے ہیں جو دردہ سے کم ہو، کیوں کل کا کل پانی نکالا جائے گا نجاست کے گر جانے کی وجہ سے۔ وَإِنْ قَلَّتْ، واو وصلیہ ہے، اگرچہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، من غیر الالباس، مینگنیوں کے علاوہ، روس کی جمع ارباس، مینگنی نہ ہو بلکہ جیسے خون کا قطرہ گر گیا چھوٹے کنویں میں یا شراب کا قطرہ گر پڑا تو کل کا کل پانی نکالا جائے گا۔ اور وَبِوُقُوعِ خِنْزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، اور ایسے ہی دردہ سے کم ہے اس میں خنزیر گر پڑا تو خنزیر کے گر جانے کی وجہ سے کل کا کل پانی نکالا جائے گا، اگرچہ خنزیر زندہ نکال لیا گیا ہو، وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا، اگرچہ زندہ نکال لیا گیا، ایسا کہ گرا اور منہ بھی اس کا جو ہے پانی تک پہنچنے نہ دیا گیا، پہلے ہی نکال لیا گیا، پھر بھی کل کا کل پانی نکالا جائے گا، جیسا کہ ارشاد فرمایا آگے صاحب کتاب علیہ رحمۃ و رضوان نے، وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ، اگرچہ پانی تک اس کا منہ نہ پہنچا ہو پھر بھی کل کا کل پانی نکالا جائے گا۔ آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ یہ تمام مسئلہ دردہ سے کم والی صورت میں ہے۔ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ فِيهَا، خنزیر کا مسئلہ الگ تھا، اس کو الگ ذکر کیا کہ زندہ ہی نکال لیا گیا ہو، منہ پانی تک اس کا منہ پہنچا بھی نہ ہو پھر بھی کل کا کل پانی نکالا جائے گا۔ لیکن کتا اگر دردہ سے کم والے میں گرا تو زندہ نکال لیا گیا، پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی نہیں نکالا جائے گا۔ بکری گر پڑی اس میں مر گئی، بکری زندہ نکال لی گئی، اس کا منہ پانی تک پہنچ گیا، پھر بھی جو ہے پانی نکالا نہیں جائے گا، اس کے لیے موت کی قید شرط ہے۔ اسی لیے کہا وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ فِيهَا، کہ کتا یا بکری یا آدمی اس میں مر جائے تب کل کا کل پانی نکالا جائے۔ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، اور اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا جانور اس میں گر کر کے مر گیا، مرا ہی نہیں بلکہ پھول پھٹ گیا ہو، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کل کا کل پانی نکالا جائے۔ کون جانور؟ جو دموی ہو، خون والا ہو اور غیر مائی ہو، کیونکہ جو پانی میں رہنے والا جانور ہے وہ غیر دموی ہوتا ہے اور جو خشکی میں رہنے والا جانور ہے وہ دموی ہوتا ہے۔ تو دموی غیر مائی یعنی دموی ہو اور پانی میں رہنے والا نہ ہو، اور جو جانور مائی ہے یعنی پانی میں رہنے والا ہے تو وہ غیر دموی ہو۔ اسی لیے اس کا برعکس نکالیں گے، دموی غیر مائی
اور غیر دموی مائی ہے نا. تو اگر غیر مائی ہے اور دموی ہے، پھول پھٹ گیا ہے، اگرچہ چھوٹا ہی صحیح، تو یہ نہیں ہے کہ مچھر کے اس میں پھول پھٹ جانے اور مر جانے کی وجہ سے کل کا کل پانی نکالا جائے گا. مچھر پر حکم مت لگا دینا، بلکہ جو چھوٹا جانور ہے جیسے بلی وغیرہ یا اس طرح کے جو اور بھی چھوٹے جانور ہیں اس کے بارے میں یہاں بیان. البئر الکثیرۃ البئر الکثیرۃ المیاہ، وہ بڑا کنواں جو بہت زیادہ پانیوں والا ہو. تو اس کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کی کیا صورت ہوگی. تو کہا کہ ان تمام صورتوں میں چاہے اس میں خون کا قطرہ گرا ہو یا شراب کا قطرہ گرا ہو یا خنزیر واقع ہوا ہو اور زندہ نکال لیا گیا ہو، منہ اس کا پانی تک نہ پہنچا ہو، یا کتا گر کر مر گیا، یا بکری گری اور گر کر مر گئی، یا آدمی اس میں مر گیا، یا چھوٹے جانور وغیرہ جو پھول پھٹ گئے، تو ان سب صورتوں میں کہا کہ اتنا بڑا کنواں ہے، کثیر المیاہ ہے، کہ جس کا کل پانی نکالا جانا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کو پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی. تو فرمایا وَمِئَةَ دَلْوٍ، کہ 200 ڈول نکالے جائیں گے، لَوْ لَمْ يُمْكِن نَزْهُهَا، اگر اس کے کل پانی نکالا جانا ممکن نہ ہو. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ النَّزْهُ 40 دَلْوًا، اور اگر اس میں مر گیا ہو وہ جانور، یا مر گئی ہو مرغی یا بلی مر گئی ہو، یا ان دونوں کے مثل جو چھوٹے جانور مر گئے ہوں اور پھولے نہ ہو، پھٹے نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس بڑے کنویں سے 40 ڈول پانی نکالا جائے گا. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَعْبُهَا، اور اگر اس میں مر گیا ہو چوہا یا چوہے کے مانند چھوٹا پرندہ، چرند پرند، جیسے کہ بین السترین میں دیا عصفور، گوریا، کہا لازم نزہ 20 دلون، تو ایسی صورت میں 20 ڈول نکالا جائے گا. 20 ڈول نکالنا لازم ہے. وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ تمام کے تمام جو مسائل بیان کیے گئے ہیں یہ کس سلسلے میں مسائل بیان ہیں. تو کہا کہ وَكَانَ ذَلِكَ، یہ جو جس کے ذریعے سے پانی نکالا جائے گا یہ کس لیے نکالا جائے گا. تو کہا یہ پورا کا پورا پانی کا نکالا جانا یا متعین بالٹی کے مقدار سے پانی کا نکالا جانا کس کام کے لیے ہے. تو کہا طہارۃ للبئر، کنویں کے پاکیزگی کے لیے ہے، ڈول کے پاکیزگی کے لیے، والرشائے، اور رسی کی پاکیزگی کے لیے، وید المستقی، اور اس نکال کر کھینچنے والے کے ہاتھ کے پاکیزگی کے لیے ہے. اور یہاں تک تو وہ مسئلہ بیان ہوا جس کے ذریعے سے ہم بڑے کنویں کا پانی نکالیں گے یا چھوٹے کنویں کا کل پانی نکالیں گے. اب وہ نوعیت مسئلے کی وہ صورت کہ جس کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو کہا ما لا ينجس البئر به، کہ جس کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا وہ کون سا مسئلہ ہے. تو کہا ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخطی، کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا بالبعر، کس کے ذریعے سے؟ مینگنیوں کے ذریعے سے. جو مینگنیاں اونٹوں کی مینگنیاں ہیں، والروث، اور گوبر کے ذریعے سے، والخصیے، اور لید وغیرہ کے ذریعے سے. تو گوبر ہے، مینگنی ہے، بکریوں کی مینگنی ہے اور اونٹ کی مینگنی ہے، والخصی اور لید ہے. تو لید اور بکریوں کی مینگنی، اونٹوں کی مینگنی، تو جو جانور مینگنیاں کرتی ہیں ان کے سلسلے میں یہ ہے حکم کہ مینگنی، لید اور گوبر سے کنواں اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا الا یستکثرہ الناظر، جبکہ دیکھنے والا اسے بہت زیادہ گمان کرے، جبکہ دیکھنے والا اسے زیادہ گمان کرے. روث کا معنی لید ہے، اور خسی کا معنی گوبر ہے.
بار کا معنی مینگنی ہے، بالبار والروث، تو مینگنی لید اور گوبر کے ذریعے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، الا یستکثرہ الناظر، جب تک دیکھنے والا اسے زیادہ گمان نہ کرے، زیادہ نہ سمجھے اور کثیر خیال نہ کرے۔ او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، کیسے کثیر کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا اندازہ بھی صاحب کتاب نے ذکر فرما دیا کہ کوئی بھی ڈول مینگنی وغیرہ سے خالی نہ ہو، او اللہ یخلو دلو عن بعرۃ، کہ کوئی بھی ڈول مینگنی وغیرہ سے خالی بالکل ہی نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہی پڑھیں گے، پھر آگے کا مسئلہ کل انشاءاللہ پڑھایا جائے۔